السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 167۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ایک ہوتا ہے کفر کرنا خود، اور ایک ہوتا ہے دوسروں کو بھی اس کفر کے لیے مجبور کرنا۔ جب کوئی بندہ اس کیفیت پر آ جاتا ہے تو اس کو اپنے جرم پر احساس ندامت نہیں رہتا، کیونکہ ایک بندہ جرم کرتا ہے بس وہ اپنی ذات تک ہے، لیکن جب ایک بندہ ایک چیز کی دعوت دینے لگ پڑتا ہے، اور خالی دعوت نہیں بلکہ جو اس کے برعکس چلے اس کو روکے، کیونکہ یہاں پر فرمایا کفر کیا اور روکا، یہ انتہا درجے کے تعصب اور انتہا درجے کے کفر کی علامت ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور چلا گیا۔ ایک بندہ کافر ہے وہ قریب ہے، لیکن جو ان کاموں پہ لگ جائے وہ گمراہی میں آگے نکل گیا، جس کا واپس آنا ہی مشکل ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کوتاہیوں میں اپنی ذات تک اگر ہیں تو ہیں، لیکن اس کے ہم علمبردار نہ بن جائیں، اس کی دعوت دینے والے نہ بنیں، اور خیر کرنے والوں کو ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنا اور ان کو روکنے والے نہ بنیں۔ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکنے کی کئی صورتیں ہیں، زبان سے روکنا، ہاتھ سے روکنا، یا ایسا پراپوگنڈا کرنا کہ لوگ خود بخود اللہ کے راستے سے رک جائیں، دیندار لوگوں کے بارے میں ایسی کہاوتیں بنانا، ان کو ایسا ڈیگریڈ کرنا، ان کی حیثیت ختم کرنا، ایسا، یعنی کہ آج کے دور میں دینی اداروں کو بند تو نہیں کرتی ہے ہماری حکومت، لیکن جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی سرکاری عہدے دیے جاتے ہیں یا جو بھی مقام دیا جاتا ہے اس میں دیندار اگر اپنی ڈگری لے کر ان کے پاس جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تم تو پڑھے ہی کچھ نہیں ہو، حالانکہ اصل علم ہے اس کے پاس۔ یہ جج اور قاضی، یہ جج بنانا، ان لوگوں کا تو حق ہی نہیں ہے جج بننے کا، کہ جن کو قرآن کا بھی نہیں پتا قرآن کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جج ہیں کہ شاید اوپر سے دیکھ کے ناظرہ بھی ٹھیک نہ پڑھ سکے، یہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے جج یہ ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کوئی برطانیہ کی شریعت تو نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ ایک جاہل انسان وہ چیف جسٹس، کس وجہ سے؟ کہ اس کو انگلش آتی ہے اور اس نے انگلش پڑھی ہے۔ بتائیے یہ صد عن سبیل اللہ کی صورتوں میں آتا کہ نہیں آتا؟ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، اسکولوں کے اندر جو دین نام کے جو پیریڈز ہوتے ہیں اور جو اسلامیات کا جو ٹیچر ہوتا ہے، یہ کبھی ٹیچروں سے پوچھئے گا وہ ٹیچروں کے اندر کس نظر سے بیٹھتا بیچارہ، اور سارے ٹیچر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامیات کا ٹیچر ہے۔ اور اسلامیات کے پیریڈ کی حیثیت کیا ہوتی ہے اسکول کے اندر، یہ بھی ایک عجیب ہے۔ یہ اخباروں میں بیان تو چھپ جاتا ہے نا، ترجمہ لازم کر دیا، یہ کر دیا، یہ سب سیاست ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ دیندار کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ وہاں پر دیندار کو سارے ٹیچر اور طلباء اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح آپ اپنے بازار سے گزرتے ہیں اور دنیا دار آپ کو دیکھتے ہیں مولوی جا رہا ہے بیچارہ۔ اللہ کے راستے سے روکنے کے طریقے زبان سے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے کے طریقے ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں، اور پراپوگنڈا کرنا اور ایسی حیثیت کسی کی بنا دینا، زبان سے تو کچھ نہ کہنا لیکن کسی کے ساتھ کر ایسی دینا کہ خود بخود وہ راستے بند ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی کو کہیں کہ اپنا بچہ مسجد میں داخل کرواؤ، حفظ کرواؤ، وہ کہے گا میں نے اپنے بچے کو مانگنے والا بنانا ہے۔ یہ ماحول کس نے بنایا؟ جی آپ کہتے ہو دین پڑھاؤ، بچہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ ماحول کس نے بنایا؟ کہ یہ اللہ کے راستے سے روکنا نہیں ہے؟ یہی تو روکنا ہے، اور یہ خطرناک صورتیں ہیں روکنے کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا ان حکمرانوں کے جو مشیر ہوتے وہ دینی علوم پڑھے ہوتے، جو کم از کم ان کو اللہ سے ڈراتے، ان کو صحیح مشورے دیتے۔ اس ملک کے بڑے عہدوں پر جو لوگ فائز ہوتے وہ علماء ہوتے، لیکن یہ آج تک علماء کو پراپوگنڈا کر کے جی آپ کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ بھئی آج تک حکومت پر تم قابض رہے ہو، علماء تو تمہارے ظلم و ستم سہتے رہے ہیں بیچارے، آج تک کچھ بھی ان کے پاس حکومت کا حصہ نہیں آیا، اور یہ سیاستدان لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے انبیاء کو ان کی قومیں کہتی تھی کہ یہ تمہاری نحوست ہے کہ ہم مشکلات سے نہیں نکلتے، حالانکہ وہ ان پر آنے والے عذاب ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ تیری وجہ سے ایک مشکل سے نکلتے ہیں، دوسری میں پھنس جاتے ہیں، تیسری میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے، حالانکہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ ملک علماء کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ واللہ یہ ملک اتنا زرخیز ہے، یہاں پر اتنا کچھ ہے، ایک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اگر یہ ملک آ جائے تو یہ ملک اپنے قرضے صرف اور صرف 3 ماہ کے عرصے کے اندر اتارے گا، 3 ماہ کے عرصے انشاءاللہ العزیز، اور یہ ایسی ترقی کرے گا کہ
انشاءاللہ العزیز یہ پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پہ آ سکتا ہے ملک. صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دین کو اہمیت نہیں دی جاتی، خائن کو امانت دار سمجھا جاتا ہے اور امانت دار کو سمجھا جاتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، عالم کو جاہل سمجھا جاتا ہے، جاہل کو عالم سمجھا جاتا ہے. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اللہ کے رستے سے روکا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. لہٰذا کبھی بھی کسی کو دین پر عمل کرنے سے مت روکیے، وگرنہ دل میں سختی آ جاتی ہے اس سے. مثلا بچہ داڑھی رکھ رہا ہے اور یہ کہنا یار، یا بچہ داڑھی منڈواتا ہے لیکن دل میں اس کو پسند کرنا اچھا لگتا ہے داڑھی رکھ کے کیا کرنا ہے. بچی پردہ نہیں کرتی، اوپر سے کہہ بھی دینا لیکن دل میں اچھی لگتی ہے، ویسے رشتہ کہاں سے ملے گا. یہ سب کی سب سوچیں، اس میں ہم بھی بہت حد تک شریک ہیں. ہم بھی اپنے بچوں میں دیکھیں، جو دنیا دار ہے یا جو کما کے زیادہ لاتا ہے اس کی عزت زیادہ، حالانکہ عزت تو دین والے کی ہونی چاہیے. ہم بھی یہ فرق کرتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اپنی دکان کا افتتاح کریں، آپ کس کو بلائیں گے وہاں پر؟ انہی لوگوں کو جن کو آپ سارا دن چور 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 کہتے ہیں. ایم پی اے بلا لو، ایم این اے بلا لو، فلانا بلا لو، یا کوئی بھی ایسا اہم پروگرام ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں آپ کے مہمان خصوصی کون ہوتے ہیں؟ دنیا دار. ہم بھی تو دین دار لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کو پیچھے ہٹاتے ہیں نا. میرے بات کرنے کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کرام کو جو ہے نا وہ گھروں پہ بلا کے بڑا پروٹوکول دیا کرے اور ان کو تحفے تھا. یہ مقصد نہیں ہے ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر بڑے لوگ علماء نہیں ہیں، بڑے لوگ کوئی اور ہے ہمارے ذہنوں میں. اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.